پاس نہیں، کہے گا اللہ اس جملے کو چھوڑنا، میرے پاس نمازیں بھی ہیں، میرے پاس روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے۔ اللہ کہے گا جاؤ اپنی نمازوں سمیت جہنم میں چلے جاؤ، چونکہ میں مشرکوں کی نمازیں قبول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل، میرا مولا تمہیں سلامت رکھے، میں مشرکوں کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ پروردگار عالم، یہ عقیدہ امامت اتنا راسخ ہونا چاہیے کہ تیرے بنائے ہوئے، جب آپ بڑی توجہ کرتے ہیں نا تو پھر میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ توجہ ہی ہے تو ذرا سا مسکرا کے، اگر توجہ کرنی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے، ایسے نہیں، ابھی فضائل کا وقت ہے۔ پروردگار عالم، یہ عقیدہ امامت اتنا راسخ ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا، میں نے اعلان کیا قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ البقرہ آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ۔ ابراہیم کو ہم نے اپنے کلمات کے امتحان میں مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب اس امتحان کو گزار لیا ابراہیم نے، ہم نے اسے لوگوں کا، للناس اماما، ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا، ابراہیم کو لوگوں کا، انسانوں کا، للناس اماما، امام بنایا، کائنات کا نہیں۔ اگر مجھے ہر جملے پر یا آپ کو توجہ دلوانی ہے تو پھر ساؤنڈ والے کے ساتھ آپ کی بھی مرضی، جو آج مرضی کریں، لیکن فکرے تو میں یہ پڑھنے لگا ہوں، للناس امام، ہم نے ابراہیم کو کائنات کا نہیں، انسانوں کا، للناس، عوام کا امام بنایا ہے۔ اللہ اگر ابراہیم جیسا اولو العزم پیغمبر بھی صرف لوگوں کا امام ہے تو پھر کائنات کا امام کون ہوگا؟ اور میرے خاموش دوستو، اللہ کی آواز آئے گی، دیکھ لینا، ابراہیم آگ میں پکار کے کہے گا، نادی علی ناصر اللہ۔ آپ سب سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد، میرا مولا تمہیں سلامت رہے۔ یا علی امیر المومنین، حق حیدر، بڑی توجہ، اللہ اکبر، جلدی سے نعرہ مکمل دی، یا رسول اللہ۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل، بڑی توجہ فرمائیے گا تو میں فکرہ جلدی سے آگے بڑھانے لگا ہوں۔ تو ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا لوگوں کا۔ اب امامت ابراہیم پہ بات تو ختم ہی نہیں ہوئی، اگلی آیت کا ٹکڑا بتانے لگا ہے کہ اب کون امام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ہمارے اس عشرے کے دوسرے سوال کا جواب۔ ابھی تک ہم نے 1.5 مجلس میں صرف یہ جانا کہ کون امام ہو سکتا ہے، یہی آیت بتائے گی کہ کون امام نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا امامت میری ذریت میں، توجہ میری طرف دیکھے گا، کیا امامت میری ذریت میں، میری نسل میں ہوگی۔ اللہ نے آگے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم تیری ذریت میں امامت ہوگی، اللہ نے اپنے رنگ سے جواب آیت کی وحی کے اندر دے کے کہا، ہوگی امامت، تیرے پاس بھی ہے، تیری ذریت میں بھی ہے، لا ینال عہد الظالمین، لیکن ظالموں کو یہ عہدہ نصیب نہیں ہوگا، ظالموں کو
زندہ باد. ایک دفعہ میری طرف دیکھیے گا بھائی. ظالموں کو یہ عہدہ نصیب نہیں ہوگا. ابراہیم تیری ذریت میں عہدہ آ جائے گا مگر ظالموں کو یہ عہدہ نصیب نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہر کوئی حکیم صاحب امام اللہ کے نزدیک ہو جائے گا مگر وہ بندہ نہیں ہو سکتا کہ جو ظالم ہو. اللہ یہ ظلم کیا ہوتا ہے تو اپنے نزدیک جو ظلم ہوتے ہیں انہیں انگلیوں پر گن لینا. جس کے اندر وہ نشانیاں پائی جائیں گی وہ امام نہیں ہوگا. کسی کا حق کھانے والا دنیا میں ظالم ہوتا ہے, ظالم امام نہیں ہو سکتا. کسی کو قتل کرنے والا ظالم ہوتا ہے, ظالم امام نہیں ہو سکتا. اور بھئی یہ تو ظلم چھوٹے چھوٹے ظلم ہیں. کسی کا حق کھانا چھوٹا ظلم ہے, کسی کو قتل کرنا چھوٹا ظلم ہے. تو محمد علی ورک سے رحمان گارڈن کے پاس ہی پوچھے نا غیرت مند مجمع اردو نے واقعہ کہ پھر بڑا ظلم کیا ہے. تو لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہہ رہے سورہ لقمان میں ان الشرک لظلم عظیم, شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے. بندے کہتے ہیں شیعہ انہیں بھی امام مان لے جو بتوں کی پوجا کرتے رہے. ہاں آپ سے بس آپ ہمیشہ زندہ باد. کیا بند ہو گیا نا, خراب ہو گئی آواز, چینج ہوا کیا ہوا؟ اور بس کوئی بات نہیں, پھر ٹھیک ہے. وہ بیچ میں سے آواز جب بدلے گی یا میرے زور ڈالنے سے بدل دی ہے تو کل میں حیدر بھائی اب اس کا جو بھی کرنا ہے وہ ہم کر دیں بس, ٹھیک ہے. یا پھر ہم بندہ ہی کل سے چینج کر لیں گے. آپریٹر ساؤنڈ ٹھیک ہے, آپریٹر کا تھوڑا سا ایشو ہے اور اسپیکروں کا. ایک دفعہ میری طرف دیکھیے گا بھائی. ظالموں کو یہ عہدہ نہیں مل سکتا. جیسے مجھے 2 دن سے ٹھیک ساؤنڈ نہیں ملا, ایسے ظالموں کو مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑا پرخلوص اہتمام ہے, لیکن میرا دل چاہتا ہے میرے بھائیوں نے جتنے خرچ اخراجات کیے ہیں, جتنی محنت کی ہے, پیغام کسی ایک معاملے کی وجہ سے وہ رہے نہ. ظالموں کو یہ عہدہ نہیں مل سکتا. تو اب فیصلہ قرآن نے کر دیا, امام وہ ہوگا جو اس کی طرف سے منصوص ہوگا, جس کی امامت پر نص قرآن کی ہوگی, اور ظالموں کے پاس یہ عہدہ نہیں آ سکتا. تو پھر اللہ یہ امامت کا سلسلہ یہ ترتیب میں چلے گا کیسے؟ اس کی آواز آئی میں امام بناؤں گا, چن کر بناؤں گا. ما کان لہم الخیرہ, انسان کو میں نے یہ اختیار نہیں دیا. تو اللہ پھر اختیار کسے دے گا؟ قرآن کی آواز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, حق نے چن لیا ہے انہیں عالمین پر ان کے علم کو بنیاد بنا کر. زندہ باد, ہاتھ اٹھانا, خیرات مانگنا, جسے فکر سمجھ آئے. اس کا مطلب قرآن دیکھیے, اگر آپ گھبرائیں گے تو پھر آیتیں ترتیب میں اور آگے آتی جائیں گی. کیوں؟ اگر اللہ نے علم کی بنیاد پر ہی چنا, اس کا مطلب پھر جاہل بھی امام نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب امام ہونے کے لیے پھر وہ سند ہونی چاہیے کہ جب مصطفیٰ بھی فرما دے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ ہے. یہ چنا جانا کوئی عام چنا جانا نہیں. کون ہے جو علم کی بنیاد پر چنے گئے؟ آیت وہ آ رہی ہے جو عام آیت نہیں, جو آقا حسین نے 10 محرم شہزادہ علی اکبر کو دستار باندھتے ہوئے پڑھی, جسے میں اور تم آیا استفا کہتے ہیں, یعنی چنی جانے والی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ اس کے چننے کا معیار ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے چنا آدم کو, ہم نے چنا نوح کو, ہم نے چنا آل ابراہیم کو, اور ہم نے چنا آل عمران کو علی العالمین. اگلی آیت میں فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض. یہ آل عمران وہ ہے جن میں ایک کا سلسلہ ایک کے ساتھ ہے. جن
ना जी, ना जी حکیم صاحب، اگر دو بندوں نے کیا کیا کہنے تو پھر جنہوں نے نہیں کہا تو پھر ان کے بھی کیا کہنے. تو پھر میں نے بھی آج 1.5 گھنٹہ آپ کو نہیں چھوڑنا اگر آپ کو یہ فکرہ سمجھ نہیں آئے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم، مجھے شوق ہو نہ ہو لیکن یہ میری ڈیوٹی ہے. جب تک خون پسینہ ایک نہ ہو مجھے مجلس کی نیاز اپنی جیب میں بڑی بھاری محسوس ہوتی ہے. لیکن آپ جو اتنا سفر کر کے گھر سے مجلس سننے آئے ہیں تو اگر فضائل کے بعد چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی تو پھر آپ کو بھی گھر سے یہاں اور یہاں سے واپسی دفتر تک کا سفر یقیناً بڑا بوجھل محسوس ہوگا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. آیت کے اندر جو لطافت ہے اللہ کرے حسنین بھائی رحمان گارڈن والے اسے محسوس کریں. ہم نے چنا آدم کو، ہم نے چنا نوح کو، ہم نے چنا آل ابراہیم کو، ہم نے چنا آل عمران کو. آدم کو چنا، آل آدم کو نہیں. زندہ باد. اللہ کرے تمہارا ہاتھ جو یہاں ہے وہ یہاں آ جائے، جو یہاں ہے وہ بندے جیب میں بھی ڈال لے. اگر فضائل میں دم ہوا تو پھر ہوا میں ضرور لہرائے گا. آدم کو چنا، آل آدم کو نہیں. نوح کو چنا، آل نوح کو نہیں. آل ابراہیم کو چنا ابراہیم کے بعد، کیونکہ آل ابراہیم میں کوئی ایسے ہیں. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. کیوں بڑے بڑے بندے دعویٰ کرتے ہیں؟ اچھا آل آدم کو کیوں نہیں چنا؟ چونکہ آدم کے بیٹوں میں باغی بھی ہوں گے. آل نوح کو کیوں نہیں چنا؟ کیونکہ نوح کا تو اپنا بیٹا باغی ہو گیا. اچھا آل ابراہیم کو کیوں چنا؟ چونکہ ابراہیم تو خود چنے گئے لیکن آل ابراہیم میں بنی ہاشم آئیں گے، اسی لیے اللہ نے آل ابراہیم کو چنا. یہ کئی بندے عرب کے باقی بدوؤں کو بھی دھکے سے آل ابراہیم میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ان کی کئی نسلیں آج بھی ہیں جو غیر سید ہیں مگر آہستہ آہستہ وہاں گھسنے کی کوشش کرنے لگے ہیں. یہ اب کا سلسلہ نہیں، یہ 14-15 صدیوں پہلے بھی ہوتا تھا. یہ آل ابراہیم کو چنا. جب بندوں نے آل ابراہیم میں ظالموں کو گھسانے کا ارادہ کر لیا تو اللہ نے قرآن میں پہلے ہی ارادہ کر دیا تھا کہ تیری آل میں سے، ذریت میں سے یہ عہدہ ظالموں کو نصیب نہیں ہوگا. اچھا آل ابراہیم کو چن لیتا تو ٹھیک تھا، لیکن پھر کہا میں نے آل عمران کو چنا. اب زمانہ یہاں پر آ کر 3 رخ میں تقسیم ہو گیا. یہ کون سا عمران ہے کہ جس کی آل کو چنا؟ ایک عمران ہے موسیٰ کے بابا، ایک عمران ہے عیسیٰ کے نانا مریم کے بابا، اور ایک عمران ہے جو 14 سچوں کا اکلوتا باپ ہے، مالک دعوت ذوالعشیرہ. تو اب زمانہ آگے دیکھنے لگا یہ کس عمران کی آل کو چنا؟ کیا موسیٰ کی عمران والے آل کو چنا؟ کیا عیسیٰ والے عمران کی آل کو چنا؟ نہ، اللہ نے سورہ آل عمران کی اگلی ہی آیت میں فیصلہ کر دیا ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ. یہ وہ عمران ہے جس کا ایک کے بعد ایک بیٹا امام ہے، جس کا ایک آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں. توجہ، تھوڑی سی اور توجہ، کیونکہ جتنا آپ رک رک کے داد دیں گے اتنی مجھے آج رک رک کے پڑھنی. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. وہ عمران ابو طالب جن کی وہ آل چنی گئی، ذریۃ بعضھا من بعض، جن میں سے ایک کا سلسلہ ایک کے ساتھ ہے. یہ ایک کا سلسلہ ایک کے ساتھ ہونے کے لیے حیدر بھائی شجرہ ایک ہونا چاہیے. تو لو قرآن کی پھر ایک آیت آ رہی ہے، ایک نہیں بلکہ 2 اکٹھی آ گئی. سورہ ابراہیم
آیت نمبر 24 اور 25. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اللہ فرما رہے ہیں اے لوگوں دیکھو میں نے کتنی اچھی مثال دی ہے. میرے کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے جیسے وہ شجرہ طیبہ. زندہ باد. ہاتھ اٹھائیے گا ذرا خیرات مانگیے گا جو قابل قدر اذہان ہے. اس کے بعد اگلی دلیل میں تمہیں دوں گا ہی نہیں کیونکہ فیصلہ یہیں پر ہونے والا ہے کہ وہ کون سا سلسلہ ہے جس میں اللہ نے ایک کے بعد ایک امام کو چنا. آیت ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک اور بھی پڑھ دوں مگر ان کا ترجمہ لازمی سننا. علم ترا. میں اور آپ اچھا کام کریں نا حیدر بھائی تو حسنین بھائی بندے کہتے ہیں یار اچھا کام کیا چونکہ ہمارا دل چاہتا ہے لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں. دل چاہتا ہے لوگ کہیں. اب محمد علی ورک نے بڑی زبردست مجلس پڑھی, حیدر بھائی نے بڑا کمال کے عشرے کا انتظام کروایا کر کے کم از کم فیس بک پہ تو تصویر ڈالی دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں وہ بے نیاز ہے. اسے کام کر کے جتانے کی ضرورت نہیں, نہ اسے کسی کی تعریف کی ضرورت ہے. پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ. دیکھو میں نے کتنی اچھی مثال دی. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا جسے فکر سمجھ آئے. پتہ نہیں اس کے نزدیک یہ کتنا بڑا کام ہے. وہ کہہ رہے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. دیکھو میں نے کیسی مثال دی ہے. میرے کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے جیسے وہ شجرہ طیبہ اصلها ثابت جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے وفرعها فی السماء اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس. اور اس شجرے کا ایک ثمر ایسا شدی اللہ کہہ رہا ہر ایک دور میں موجود رہتا ہے. بندہ آ گیا مولا باقر العلوم کے پاس. مولا یہ شجرہ طیبہ کون سا ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کا ایک پھل ہر دور میں موجود رہتا ہے. کیا وہ شجرہ طیبہ ہم بنی ہاشم ہیں کہ جس کی جڑوں میں ہاشم و عبد المطلب و عبداللہ و ابو طالب جیسے سردار ہیں. اس شجرے کا تنا محمد اور علی ہے اور اس کی پھیلی ہوئی شاخیں جو آسمان تک ہے وہ ہم ائمہ اہل بیت ہیں. سوال کرنے والا مشکوک نہیں بلکہ عارف تھا. کہنے لگا مولا اللہ نے قرآن میں درخت کا ذکر کیا ہے, شجر میں تو پتے بھی ہوتے ہیں, تو اس شجرہ طیبہ کے پتے کون ہیں؟ کہ خاموش ہمارے شیعہ ہی اس شجر کے. آپ صدا سلامت. ادرکنی فی سبیل اللہ. کوئی بات نہیں, آج بھی گھبراہٹ ہے تو کل دور ہو جائے گی چونکہ آیات کا ایک سلسلہ ہے جو مجھے اس موضوع کے ضمن میں تمہارے حوالے کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. میرا کلمہ ایسے پاک ہے جیسے یہ شجرہ پاک ہے. شجرہ کلمے کی طرح نہیں, شجرے کی طرح پاک ہے. میں پھر دوہرا دوں چونکہ جو اگلا جملہ کہنے لگا ہوں وہ کم از کم منکرین اولاد ابو طالب کے دلوں پر خنجر بن کے چلے گا. اللہ کہہ رہا ہے کلمہ شجرے کی طرح پاک ہے, شجرہ کلمے کی طرح پاک نہیں. اللہ کہہ رہا ہے میرا لا الہ ایسے پاک ہے جیسے ابو طالب کے بیٹے پاک. آپ صدا سلامت. یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ. جس سلسلہ سے امامت ہے اس سلسلے کے تعارف میں ایک آیت اور پڑھوں گا مگر ابھی جملہ مکمل ہونا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرا کلمہ ایسے پاک ہے جیسے ابو طالب کے
بیٹے پاک ہیں. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا. اور اس شجرہ طیبہ کا ایک ثمر ہر دور میں موجود ہے. تؤتی اکلہا کل حین. کسی لمحے کا ذکر نہیں, کسی سال کا ذکر نہیں, کسی صدی کا ذکر نہیں, ہین کا ذکر ہے. رحمان گارڈن والوں اگر تو ہین کا تعارف پتہ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ بزرگوں سے دعا لے کے جوانوں کے لیے پیش کرتا ہوں. زمانوں میں ہوتی ہیں صدیاں, صدیوں میں ہوتی ہیں دہائیاں, دہائیوں میں ہوتے ہیں سال, سالوں میں ہوتے ہیں مہینے, مہینوں میں ہوتے ہیں ہفتے, ہفتوں میں ہوتے ہیں ایام, ایام میں ہوتی ہیں ساتیں, ساتوں میں ہوتے ہیں منٹ, منٹ میں ہوتے ہیں سیکنڈ, سیکنڈ میں ہوتے ہیں لمحے, لمحوں میں ہوتے ہیں لہجے. جو سب سے چھوٹا لہجہ ہو اسے ہین کہتے ہیں. نہ اگر آپ ہاتھ یوں بھی باندھ لیں تو انشاءاللہ آج کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو سب سے چھوٹا وقت ناپنے کا پیمانہ ہمارے پاس آیا اسے عربی میں ہین کہتے ہیں. اللہ کہہ رہے ایک ہین بھی ایسا نہیں جو اس شجرہ طیبہ کے ثمر سے خالی ہو. کمال اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ کہہ رہے کوئی ایک چھوٹا لمحہ بھی ایسا نہیں جب ابو طالب کا کوئی بیٹا امام موجود نہ ہو. آپ صدا سلامت رہیں, آپ ہمیشہ زندہ باد. بسم اللہ میرا بیٹا حسین بادشاہ, حسین پہلے موالی سے لے کر آخری موالی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ پانچ نعرے پنجنی بے بار نعرے یا علی المومنین ادرکنی فی سبیل. یہ شجرہ ہے جن میں ایک کا سلسلہ ایک کے ساتھ ہے. جو بندے سمجھ رہے تھے کہ جان چھوٹ گئی ابھی 2 منٹ نہیں ہوئے. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. اللہ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے ایسی مثالیں دیتے ہیں. اس کا مطلب اللہ قرآن میں مثالوں سے بات کرتا ہے. آج کی مجلس کا آخری فقرہ پڑھنے لگا ہوں مگر اس آیت کی روشنی میں جو کم از کم ہر معصوم کی زری پر ہے, جو کم از کم ہر معصوم کی زری کے والے کمرے کے دروازے پر ہے, جو کم از کم ہر معصوم کے گنبد کے اندر ہے. کوئی معصوم کا حرم وہ کہیں والا بھی ہو, لاہور سے لے کے نجف اشرف تک, یہ آیت ہر معصوم کے حرم میں آپ کو لازمی ملے گی. سورہ نور کی آیہ نور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, میں مثالیں دیتا ہوں ایسی لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اللہ سمجھا رہے جن کا سلسلہ ایک کے ساتھ ایک ہو, وہ شجرہ طیبہ والے امام. کل سے میں اختیارات امامت پڑھنے شروع کروں گا. اگر آپ نے یہ جملہ بھی بہترین طریقے سے سن لیا. اللہ مثالیں دے کر سمجھانا کیا چاہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. میں باقیوں سے پوچھتا ہی نہیں, جتنے صاحبان بیٹھے ہیں جو خادمین فرش عزا ہیں, آپ کو جملے وزنی تو نہیں محسوس ہو رہے نا؟ کوئی آیتوں کی ترتیب سے کوئی گھبراہٹ تو نہیں نا؟ اگر میں آج کی مجلس میں خادمین فرش عزا کی اجازت سے ایک جملہ آیت کی روشنی میں اور پڑھ لوں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا جی؟ تو پھر باقیوں کی اپنی مرضی. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتونہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. زندہ باد. ہاتھ اٹھائیے گا ذرا خیرات
مانگے گا جسے فکر سمجھ آئے بھائی نہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے آج سے 20 25 30 35 40 سال پہلے کبھی کسی مجلس میں آیات ترتیب کے ساتھ سنی ہو میں رب کی داد ان سے لے لوں گا باقی جوان تو میرے ساتھ ملے ہوئے ہیں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح وہاں اللہ کہہ رہا تھا میں مثالیں دے کر سمجھاتا ہوں یہاں اللہ نے اپنے نور کی ہی مثال دینا شروع کر دی لیکن جو اس آیت کا نتیجہ آئے گا تمہیں پتہ چل جائے گا 2 دن کا وہ سب سے قیمتی ترین نتیجہ قرآن کی سورہ نور کی آیت نور تمہاری جھولیوں میں اس طرح ڈالے گی کہ محشر تلک یہ خیرات بن کر چمکے تو پھر بھی ہم سے حق ادا نہیں ہوگا اللہ فرما رہے میرے نور کی مثال ایسے ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح میرے نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چراغ ہو اور وہ چراغ ایک تاک کے اندر ہو اور وہ چراغ ایک کندیل کے اندر بند ہو ایک تاک ہے پھر اس میں چراغ ہے چراغ کے اندر اس طرح سے ہے وہ کندیل میں کہ کندیل میں وہ چمکتا ہے کوكب درج ایک چمکتے ہوئے موتی کی طرح اللہ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح کہ جیسے ایک کمشکات یعنی تاک ہو فیہا مصباح اس میں ایک چراغ ہو جلتا ہوا مصباح اللہ کہہ رہے وہ مصباح ایک زجاجہ کے اندر ہے جو کہ ایک کندیل ہے جسے کندیل کا معنی نہیں آتا ایک شیشے کی کندیل لو اس میں چراغ رکھو تو شیشے کے اندر چراغ جلتا جس خوبصورتی سے محسوس ہو اسے یہ کندیل والی کیفیت کہتے ہیں اللہ کہہ رہے اس تاک کے اندر وہ چراغ اس کندیل کے پہرے میں ایسے چمکتا ہے کوكب درج جیسے ایک چمکتا ہوا موتی جیسے ایک چمکتا ہوا موتی ہو یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرے نور پہ ایک تاک کا پردہ ہے میرا نور اس چراغ میں ہے کہ جس کی حفاظت ایک کندیل کر رہی ہے پھر وہ تاک چراغ اور کندیل تینوں مل کر ایسے چمکتے ہیں جیسے چمکتا ہوا موتی ہو حدیث قصہ کا راوی جابر ابن عبداللہ الانصاری مسجد کوفہ میں آئے صحن میں جہاں پر وہ کنواں ہے کہ جہاں نوح کے طوفان نے جنم لیا تھا علی مولا وہیں بیٹھے اپنے ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کی انگشت شہادت سے کچھ لکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے جابر آ کے تشہد کی حالت میں علی کے سامنے بیٹھا جسے تکلیف ہو میری طرف سے ہو جابر اس کے سامنے تشہد میں بیٹھا جو تشہد میں واجب ہے جو تشہد میں واجب ہے آ کے کہتا یا علی وجہ اللہ چہرے پر آج اس مسکراہٹ کا سبب کیا ہے علی مولا نے فرمایا جابر میں اپنے انگلی سے اپنے ہاتھ پر کچھ لکھ رہا ہوں قلم سے کاغذ پر نہیں سیاہی سے تختی پر نہیں انگلی سے ہتھیلی پر کہ مولا کیا لکھ رہے ہیں کہ تجھے زہرا نے حدیث قصہ سنا کر اس قابل کر دیا ہے لو جابر پڑھ لو جو میں نے اپنی ہتھیلی پر لکھا ہے جابر کہتا ہے میں نے پڑھا تو لکھا تھا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کأنہا کوكب درج یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء جابر کہتا ہے مولا یہ تو آیہ نور ہے آپ اسے اکیلے میں پڑھ کر مسکرا کیوں رہے ہیں مجھے غازی مولا کے علم کی قسم آغا وحید خراسانی نے ایران میں بیٹھ کے فکرانہ لکھا ہو کل گاڑی سے اترتے ہی میرا قتل تو مناف علی فرماتے ہیں جابر بندوں کو پتہ ہی نہیں اس آیت میں میرے بیٹوں کا کتنا بڑا فضائل آپ صدا سلامت رہے آپ
ہمیشہ زندہ باد رہے، میرا مولا تمہیں سلامت رکھے۔ یہ اجازت دیتا تو میں تمہیں ایسے فکر سناتا جیسے سنانے کا حق ہے، لیکن قبول کرنا اور اگلا نتیجہ سننا۔ جابر اس آیت میں میرے بیٹوں کا اتنا بڑا فضائل ہے کہ جسے زمانہ جانتا ہی نہیں ہے کہ مولا میرے لیے تشریح فرما دیجئے۔ آغا وحید خراسانی نے پیام امام زمانہ نامی کتاب کے اندر لکھا ہے، کہو گے تو کل عربی، فارسی، اردو تینوں زبانوں میں کتاب لے کے حاضر ہو جاؤں گا۔ میں ماننا جس بندے نے حوالے سے نہیں، اس نے اپنی مرضی کرنی ہے، لیکن جو بندہ مسکرا ہے حوالہ ان کے لیے نہیں ہوتا۔ جو مجلس میں بیٹھ کے خوش ہو، داد دے، دعا دے، ان کیمروں کے پیچھے بھی دنیا ہے جو صبح صبح کاپی پینسل لے کے بیٹھ جاتی ہے کہ آج محمد علی ورک لاہور شہر کے 6 اشروں میں کیا پڑے گا۔ حوالہ ان کے لیے دے کے بتا رہا ہوں، یاد رکھنا لوگوں، علی ماننے کے لیے کتاب کا نہیں، ابو کا حوالہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل۔ میں نے کل بھی کہا ہمارے پاس پڑھنے کے لیے صرف 2 چیزیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا معصوم کا فرمان ہے۔ میری گفتگو اس سے باہر نہیں ہونی چاہیے، باقیوں کی سماعتوں کا مجھے پتہ نہیں۔ جابر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، میرے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک ہو، اس تاک میں چراغ ہو اور چراغ قندیل میں ہو۔ کہ مولا یہ تاک، یہ چراغ، یہ قندیل بندوں کی بنائی ہوئی چیزیں، اللہ اپنی مثال دے رہا ہے۔ کہ خاموش جابر، اس تاک سے مراد میری زوجہ زہرا ہے۔ مجھے پتا تھا جتنا آپ نے بولنا ہے تو اتنے ہی لہجے میں تمہیں فکرہ سناؤں۔ اس تاک سے مراد میری ہمسر سیدہ ہے، اس چراغ سے مراد محمد مصطفیٰ ہے، جو قندیل اس چراغ کے گرد ہو وہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ کہ مولا اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وہ تاج، چراغ اور قندیل یوں چمکتے ہیں جیسے کوکب دری ہو؟ کہ کوکب دری مجھے علی کی ولایت ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا خیرات مگنا نہ، جسے لفظ ولایت سن کر چہرے پر شکن ڈالنے کی عادت ہے، میری طرف سے اگلا فکرہ پڑھنے سے پہلے وہ بندہ مجلس سے چلا بھی جائے تو محمد علی ورک کی خطابت کو فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب اگر سیدہ والا حجاب ہو، محمد والا چراغ ہو، علی والا پہرا ہو، تو جو تجلی نکلتی ہے اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ۔ جس 10 منٹ پہلے پڑھی ہوئی آیت یاد ہے؟ میں آہستہ آہستہ مصائب کا وقت بھی بڑھانا ہے گزرتے دنوں کے ساتھ، مگر اگر تم نے اسی طرح سے روز میرے ساتھ سلو دیا تو پھر ذمہ داری میری نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چراغ کو تیل ملتا ہے ایک زیتون کے مبارک شجر سے، شرقیت ولا غربیہ، نہ وہ درخت مشرق میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج قائم علی محمد۔ سن لینا، مجھے پتہ ہے فضائل پڑھتے ہوئے 55 منٹ ہو گئے، لیکن میں کیا کروں اگر بات ہی مکمل نہیں ہوگی تو پھر ہمارا موضوع صرف تعارف میں لگا رہ جائے گا۔ کل سے مجھے اختیار امامت پڑھنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا فکرہ تھا، جابر کہتا ہے مولا یہ جو آپ نے ہاتھ پہ آیت لکھی ہے، اللہ آیت میں فرما رہا ہے نور علی نور، پھر نور کے اوپر نور ہے، نور کے بعد نور ہے، نور بلائے نور ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ علی مولا کی عزت کی قسم، جسے ربک وما یخلق و یختار سے لے کر اللہ نور السماوات والارض تک میری درجن سے زیادہ پڑھی ہوئی آیتیں آج کی مجلس کی یاد ہیں۔ میں آخری فکرہ نتیجے کا دینے لگا ہوں۔ علی مولا فرماتے ہیں جابر اللہ فرما رہا ہے کہ میرے نور کی مثال ایسے ہے کہ اوپر سیدہ والا حجاب ہو، اندر محمد والا چراغ ہو، پھر علی والا پہرا ہو، تو جو تجلی نکلتی ہے کوکب دری کی وہ ہے علی ولی اللہ۔ تو کہا مولا یہ کیا ہے؟ نور علی نور،
نور کے اوپر نور، نور کے بعد نور، نور بلائے نور، نور کے بعد نور، نور کے سامنے نور، نور کے آگے نور، نور کے بعد نور۔ علی فرماتے ہیں جابر سنو، اللہ فرما رہے پہلے میں امام ہوں، پھر حسن امام ہے، پھر حسین امام ہے، پھر سجاد امام ہے، پھر باقر امام ہے، پھر صادق امام ہے، پھر کاظم امام ہے، پھر رضا امام ہے، پھر تقی امام ہے، پھر نقی امام ہے، پھر عسکری امام ہے۔ اب پتہ چلے گا نا 12ویں کی ریت بیٹھی کہاں ہے، کہ مولا اللہ کے رسول نے تو 12 امام گنوائے، آپ حسن عسکری تک آ کے خاموش ہوئے۔ امیر المومنین اپنی جگہ سے اٹھے کہ جابر ہمارے 12ویں کا ذکر اللہ نے اس آیت میں بھی خاص رکھا ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ جابر کہتا ہے مولا اس کا کیا مطلب ہے، کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہمارے قائم کے انتظار کی توفیق عطا کرتا۔ اللہ جسے چاہتا، آپ کے کیا تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یا ولی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، میرا مولا آپ کو صدا سلامت، وہ جسے چاہتا ہے حسین العصر کے انتظار کی توفیق عطا کرتا ہے۔ طاہر بھی پوری رات اپنے زمانے کے حسین کے انتظار میں، حر کو انتظار تھا، کرم ہو گیا ہے، مگر تقاضۂ بشریت تھا کہ ابھی اندر سے آواز نہیں آئی۔ خطیب پڑھتے رہے، ذاکر پڑھتے رہے، حر بے چین تھا، حر بے چین تھا، حر بے چین تھا۔ میں نے مصائب کی زیادہ فکریں آج نہیں کہنے، لیکن پہلے جملے پر ہائے آئے تو 5-7 منٹ آج مصائب کی ڈیوٹی زیادہ ہو جائے گی۔ حر کو جس شے نے بے چین کیا، ایک مقتل عربی کا میں نے پڑھا، اس میں لکھا تھا شاید کوئی شے حر کو اتنا بے چین نہ کرتی، ایک 6 مہینے بچے کو رونا تھا جو شدت پیاس سے اپنی زبان میں کہہ رہا تھا بابا حسین تیرا اصغر 3 دن سے پیاس۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ۔ حر بھٹکا ہوا تھا، پتہ پوچھ رہا تھا حق کے راستے کا۔ کریم کربلا کا قافلہ جب مختلف منزلوں سے ہوتا ہوا مقام شراف پر پہنچا تو ایک جگہ ہے منزل شراف، مقام شراف پر، جسے صحرائے ذو حسن کہتے ہیں۔ اگر مقتل کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کرو گے تو رونے کے اتنے اسباب ہیں جو میرے تمہارے گمان سے بھی باہر ہیں۔ اشرف بھائی، اس منزل شراف پر خاص بات یہ تھی کہ یہاں صحرائے ذو حسن کا علاقہ تھا اور دور دور تک پانی دستیاب نہیں تھا۔ کریم کربلا کا قافلہ جو ہی اس منزل پہ پہنچا، حر اتنا مؤدب تو تھا، اس نے اپنے 1000 سپاہیوں کو کہہ رکھا تھا دیکھو جہاں شبیر کے قافلے کے رہواروں کے سموں سے اٹھنے والی گرد کے نشان ہو وہاں تک تو رہنا، مگر اس سے آگے نہ جانا۔ کہ حر ہمارے اور حسین کے درمیان یہ گرد کا بادل کیوں رہنا چاہے؟ حر سر جھکا کے کہتا ہے وہاں علی کی بیٹیوں کے خیمے ہیں، وہاں علی کی بیٹیوں کے محمل ہیں، وہاں علی کی بیٹیوں کی سواریاں ہیں۔ میں جتنا بھی ظالم سہی میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں زہرا کی بیٹیوں کی سواریوں پر نظر کروں۔ یہی ادب ہے جو حر کو بارگاہ حسین تک لے کر آیا۔ ہوا یہ منزل شراف صحرائے ذو حسن پر، حر کے 1000 سپاہیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ حر نے خیمے لگائے تھے کم از کم 4 میل دور، وہاں سے شبیر کے خیموں پر حر کی نگاہ
نگاہ پڑی, نظریں جھکا کے اپنے سپاہی سے کہتا ہے دیکھ یہ جنگ کا سرخ پرچم سمیت سفید پرچم ہاتھ میں لے جا, اور لے جا کر دیکھیے. اور آپ نے اگر بچپن سے بھی سنا ہے تو جس رنگ میں تمہیں دو جملے میں آج سنانے لگا ہوں, میرا دل ہے کہ آج ہم سب اس 2 محرم کی عبادت میں شامل ہو جائیں, بالخصوص جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں. ایسے ہی شیعہ امام حسین کو نہیں روتے, اس رونے کے سبب کربلا سے پہلے سے پیدا ہو چکے تھے. حر نے اپنے لشکری کو سفید امن کا پرچم دے کے بھیجا. حر کے سپاہی نے گھوڑا دوڑانا شروع کیا. ابھی خیمے نظروں سے دھندلے تھے. اس نے دیکھا وہاں کسی جری کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے درد اٹھی. ایک دفعہ سفید پرچم والا سپاہی رکا. جو ہی اس نے سوار کو دیکھا اس کی سانسیں تھمنے لگی. پتہ ہے کون آ رہا تھا؟ کوئی اور نہیں, ابو الفضل العباس. سامنے آ کر کہہ رہے تھے تیری ساری دوڑ رہی مسلسل, تجھے پتا نہیں یہ شریعت الحسین معظمہ کے خیمے کے دربان کا نام ابو الفضل العباس ہے, جس کی ہائے عظمت کے فکرے پر آئی ہے, غربت کے فکرے پر پتا نہیں وہ کتنی بڑی ہائے کرے گا. سپاہی کہتا ہے یا عباس ہمیں معاف کرنا علی کے بیٹے, ہم پیاسے ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ صفین میں بھی علی نے لشکر شام کا پانی بند نہیں کیا, حالانکہ گھاٹ کا قبضہ شبیر اور آپ نے صفین میں لے لیا تھا. غازی کہتے ہیں یہی رکو, میں اپنے آقا سے اجازت لے کر آؤں. بعین ہی فکریں جو مقتل میں لکھے لفظ کی تبدیلی کے بغیر پڑھنے لگا ہوں. غازی فرماتے ہیں میں اپنے آقا کے خیمے کے باہر آیا, میں نے انما یرید اللہ پڑھ کے اجازت لی, لیکن جو ہی اندر گیا میرا ارادہ ایک ہستی کو دیکھ کر بدل گیا. میں نے دیکھا شبیر کی آغوش میں 4 سال کی سید زادی اپنے بابا کے سینے پر آرام کر رہی تھی. میں نے آہستہ آواز میں کہا آقا حسین حر کے لشکر کا پانی ختم ہو گیا ہے. اس کے سوار نے ہمارے خیموں کی طرف آنے کی کوشش کی, آپ اجازت دیں تو ان 1000 کو اپنی نگاہ جلالت سے مار دوں. کہ معصومہ نے شبیر کی گود سے نظریں ہٹا کر کہا چچا غازی میں حر کی سفارش کرتی ہوں, اسے پانی پلا. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ. اچھا اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ آج تک فکر نہیں سنا تو حیدر بھائی مقتل ہے ایک کے ساتھ ایک متصل. میرے مولا عباس کا خطبہ اٹھا کے دیکھنا, جب میرے مولا لشکر سے نکل کر آخری دستہ نہر سے ہٹا رہے تھے, وہاں حر کے 1000 سپاہیوں میں سے 100 بندوں کا پہرا تھا. غازی مشک اٹھا کے کہتا ہے حیا کرو, میں اس کے لیے پانی لینے آیا ہوں جس نے تمہیں تھوڑے دن پہلے پانی پلا. یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ, میرا مولا تمہیں سلامت رکھے. عزاداران مظلوم کربلا حر کے لشکر کو سیراب کرنا شروع کیا. حر کہتا ہے میں بھول ہی نہیں سکتا, میں نے دیکھا میرے نڈھال سپاہیوں کو ابا عبداللہ اپنی آغوش میں سر رکھ کے پانی پلا رہے ہیں, لیکن یہ اس کریم کی کریمی تھی کہ حر جو پانی بچ جائے وہ اپنے رہواروں کو پلاؤ, اور جو رہواروں سے بھی بچ جائے وہ رہواروں کے سموں پہ انڈیل دو. چونکہ حسین جانوروں کے سم بھی گرم ریت پر برداشت نہیں کرتا. پتہ نہیں اصغر کا بدن اسی تپتی ہوئی ریت پر شبیر نے لا الہ بچانے کے لیے کیسے برداشت کیا. آ گئی شب عاشور, کہلنے لگا حر. آ کے 18 سال کے جوان بیٹے نے پوچھا بابا میں علی ابن حر, بابا میں تیرا بیٹا, تجھ سے پریشانی اپنی سنبھالی نہیں جاتی, مجھ سے تیری کیفیت دیکھی نہیں جاتی. بابا حر آپ کا خادم ہے, وہ خیمے کے باہر رہوار لے کے انتظار کر رہا ہے. حر کہتا ہے میرے بیٹے علی ابن حر, میں ہوں علی کا چاہنے والا, تیرا نام میں نے اپنے امام علی کے اسم سے توسل کر کے رکھا. حقیقت
اے میرے لال میں شبیر کی بارگاہ میں خطا کار بن کے جاؤں گا، میرے دونوں ہاتھ نہیں باندھنے، صرف میری آنکھوں پہ پٹی باندھ تاکہ شبیر کی آنکھوں سے آنکھیں میری نہ ملے۔ ہور کے بیٹے نے ہور کے ہاتھ باندھے، ہور خیمے سے نکل کر چلنے لگا۔ مجھے علی کی عزت کی قسم اگر فکرہ نہیں سنا تو آج سنو۔ مقتل کہتا ہے ہور نے ایسے چلنا شروع کیا جیسے حسین علی اکبر کی لاش پر گئے تھے۔ ہور کے بیٹے نے صدا دی اللہ اکبر۔ ہور کہتا ہے بیٹا کیا کوئی خبر ہے؟ کہا بابا لگتا ہے کوئی سامنے سے آ رہا ہے۔ کہا بیٹا کون ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابو الفضل عباس آ رہے ہیں۔ ہور نے گردن سیدھی کی، کہا غازی سے کہنا حسین کو لانے کے جرم میں میری گردن کاٹے۔ غازی سامنے آ کے کھڑے ہوئے، علی کی خوشبو آئی اور قدموں میں گرا۔ غازی سینے سے لگا کے کہتے ہیں آ میرے مولا کے مہمان، یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، میرا مولا اس گریے کو قبول فرمانا، میرا مولا اس گریے میں اور بھی بلندی عطا فرمانا۔ چلو اگر آپ آ گئے ہیں تو پھر ایک منظر اور سنتے جانا۔ بیٹا جو ہی کوئی سامنے سے آئے تو نعرہ تکبیر بلند کرنا۔ جنہوں نے بزرگ خطبہ کو سنا، اس نے دوسری مرتبہ کہا اللہ اکبر۔ کہا اب کون آ رہا ہے؟ کہا بابا اور تیرے ساتھ میرا مقدر بھی چمک گیا۔ کہا بیٹا آ کون رہا ہے؟ کہا شبیہ پیغمبر آپ کے استقبال کے لیے خیمہ حسین سے باہر نکل کر آ رہے ہیں۔ جو ہی علی اکبر کا نام آیا اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب ایک دفعہ نعرہ لگایا، ہور کے بیٹے نے دو دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہور کہتا ہے بارگاہ حسین تک آنکھیں نہیں کھولوں گا، مجھے یہ بتا لال اب کون آ رہا ہے؟ کہا غضب ہو گیا بابا۔ اون محمد اپنے ننھے ننھے ہاتھ پیشانی پہ رکھ کر آپ کا استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جو ہی اون محمد آئے ہور کی چیخ نکل گئی۔ شہزادے کہتے ہیں اماں کہہ رہی ہے ماموں ہور کو میرا سلام کہنا، تجھے علی کی بیٹی نے بھائی کہہ کے یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، علی کی بیٹی نے آپ کو بھائی کہہ کے بلایا۔ آ گیا اور اپنی منزل پر اے سید الشہداء، اے بناء لا الہ، اے حقیقت لا الہ، اے خیرت لا الہ، کل توحید بچانے کے اس مشن میں مجھے شریک کریں گے۔ کہ اور تو اس دن سے میرے لشکر میں ہے جس دن تو نے میرے لجام فرس میں ہاتھ ڈال کر میری ماں پہ درود پڑھ کے کہا تھا اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالیہا و بنیہا، اور میں نے اس دن تجھے معاف کر دیا تھا۔ کہ مولا اگر معاف کیا ہے تو پھر ایک سند دے دینا، کل صرف میں قربان نہیں ہوں گا، میرا 18 سال کا علی ابن حر تیرے اکبر سے پہلے میدان میں جائے گا۔ کہ حسین کا وعدہ ہو گیا۔ 10ویں کا دن آیا، حر نے بیٹے کو تیار کرنا شروع کیا۔ غیر بنی ہاشم میں سب سے پہلا شہید ہے حر کا بیٹا۔ حر نے بیٹے کو سوار کرا کے کہا اکبر کے نوکر ہر کوئی شبیر کو آواز دے، تو حسین کو آواز نہ دینا، چونکہ پورا دن اس غریب نے 71 جنازے اکیلے اٹھانے ہیں، تو غلام زادہ ہے، تیرا جنازہ حسین نہ اٹھائے۔ حر کے بیٹے نے زین چھوڑی، سلام کر کے کہتا ہے بابا میرا آخری سلام۔ حر گھوڑے پہ بیٹھ کے پہنچا، کہتا ہے میں نے دیکھا مجھ سے پہلے حسین کی گود میں میرے لال کا سر تھا۔ حسین پیار کر کے کہہ رہے تھے آج سے تو میرے اکبر کے لہو۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، میرا دل ہے میں اگلا فکرہ ماتم کا وہ پڑھوں جس نے ابھی تک پرسہ نہیں کیا، وہ شامل ہو جانا۔ عزاداران مظلوم کربلا، حر حیران رہ گیا
شبیر نے علی ابن حر کا جنازہ اٹھایا اور کہہ رہے تھے حر باپ جوان بیٹوں کے جنازے نہیں اٹھاتے، حر یہ صرف حسین کا حوصلہ ہے۔ حر کے بیٹے کی سانس چل رہی تھی، شبیر خیمے کے دروازے پہ پہنچے، حر کہتا ہے مولا یہ غیر سید ہے، اسے خیموں میں نہ لے جا، کہا یہ آج سے میرا بیٹا ہے، میری بیٹیاں میری بہنیں اس پر روئے۔ حر کہتا ہے اللہ میرے بیٹے کی سانسیں ختم کر دے، اس کی نگاہیں زینب کی چادر۔ اللہ ایام کل علی لعنت اللہ